کیا صحابہ کرام سے علمی، فکری، فقہی اور سیاسی اختلاف جائز ہے یا یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوگا کہ ان سے اختلاف ہی نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی، صحابہ کرام سے کسی معاملے میں اختلاف پہلے تو جائز ہوتا تھا، لیکن اب بے ادبی بن گیا۔ صحابہ کرام وہ مقدس طبقہ ہے جن کی بے ادبی سے متعلق کوئی مسلمان اپنے دل و دماغ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھیں نا، آپ حنفی ہیں، آپ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مولا علی، ان لوگوں سے روایات لیتے ہیں، تو جب آپ ایک کی روایت لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے آپ دوسرے کی روایت چھوڑ رہے ہیں۔ جب چھوڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر چھوڑنے کے بجائے آپ لفظ کریں کہ آپ چھوڑ نہیں رہے، رد کر رہے ہیں، یا آپ رد کا بھی لفظ ہٹائیں، آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ ظاہر آپ اختلاف کر رہے ہیں تو ایک کو چھوڑیں، دو کو لیں۔ یہ کون سی بات؟ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف نہیں تھا؟ کیا وہ حرام کام کر سکتے تھے معاذ اللہ اگر اختلاف حرام ہوتا؟ اہل کوفہ ان کا ایک اپنا فقہی اور تفسیری مکتب فکر تھا، اہل مدینہ ان کا ایک اپنا فقہی، تفسیری اور حدیث کا مکتب فکر تھا، سمجھیے؟ اہل دمشق، اس کے بعد آپ دیکھ لیں اپنا اور باقی کئی علاقوں میں اس طرح تھا، سمجھیے؟ لوگ ادھر سے ادھر آتے تھے تو کہتے تھے کہ وہاں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے ہو، کہتے عبداللہ ابن مسعود ہے اس پر عمل کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس مدینے کا کوئی شاہ، وہ کہتے تھے عبداللہ ابن عباس تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرو۔ تو یہ سب ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن اختلاف بر بنیاد دلیل ہوتا تھا، اور اس اختلاف میں مخالفت کی میم بھی نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا اب ہم اختلاف ایسے نہیں رکھ سکتے کہ جیسے آپ میرے ساتھ رکھتے ہیں یا میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ ان کا ادب سلامت رہے گا ہمیشہ، ہاں ادب اور احترام کے ساتھ ان میں سے جس کی رائے کو آپ قرآن و سنت کے قریب تر سمجھیں گے آپ لے لیں گے، نہیں تو آپ رد کر دیں گے۔ یہ ایک درجہ۔ دوسرا درجہ اختلاف کا یہ آتا ہے جو صفین میں اور حضرت مولا علی کے ساتھ ہوا، یعنی پہلے درجے میں آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ٹھیک تھا، یہ غلط تھے، آپ بس لے لیں گے جو آپ کو ٹھیک لگتے ہیں۔ دوسرے درجے میں پھر ایک جب حق اور باطل کا معاملہ آتا ہے، پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ صحیح تھی اور یہ صحیح نہیں تھی، اور ہمارے علماء نے لکھا، اور علماء نے کیا لکھا ہے؟ خود رسول اللہ نے فرمایا عمار کو فئہ باغیہ قتل کرے گا، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور فئہ باغیہ کون تھا؟ اور وہ فئہ باغیہ کیا ہوگا؟ جو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، اور عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ تو جب یہ اس طرح کی ورڈنگ اور نصوص آ جائیں، پھر آپ کو بتانا ہے کہ ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور اس اختلاف کی صورت یہ ہے کہ ہم ان کو حق نہیں مانتے اور ان کے مد مقابل کو حق مانتے۔ یہ دو اختلافات کی صحابہ سے صورت ہے، ان دونوں کو مد نظر رکھیں، لیکن ان دونوں میں کہیں بھی بے ادبی یا بدنیتی کا کوئی شائبہ آپ کے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا جو پہلو میں نے بیان کیا وہ حق کے بیان کی حد تک ہونا چاہیے، بس اس کے بعد لٹھ لے کے پیچھے پڑ جانا، جو میں فیصلہ کراں گا، جو میں سوچ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، یہ بالکل اس کے خلاف ہے، اعتدال کے رویے کے خلاف ہے۔ آپ نے بیان کر دیا حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی کے مد مقابل حق پر نہیں تھے، وہ باغی گروہ تھا، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ ان پر حکم لگائیں، اب آپ ان پر تان کریں، اب آپ ان پر لعنت بھیجیں، یہ سارے کام حرام ہیں، یہ آپ کا منصب نہیں۔ آپ کا چونکہ منصب کیوں نہیں ہے؟ آپ کا منصب تھا صرف حق اور باطل کا شعور، اچھائی اور برائی کا شعور، وہ آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ اب ان ہستیوں پر حکم لگا کہ جنت یا جہنم تک چھوڑنا آپ کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس حصے کو اتنے تک رہنے دیں، اتنا بیان کرنا ضروری ہے، اس سے آگے نہیں۔